بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگر آپ کو ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ اس کا بدن زخموں سے چور تھا۔ مقابل شخص تقریباً اسے گھسیٹتے ہوئے ایک اندھیرے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے سوکھے حلق سے بمشکل آواز نکلی، آنکھیں اوپر مت اٹھانا ورنہ ان آنکھوں میں جلتے کوئلے ڈال دوں گا۔ جو نظر اٹھا کر بھی دیکھا، اس شخص نے اسے کرخت آواز میں دھمکایا، پلیز چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ وہ سخت مزاحمت کی کوشش کرنے لگا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظریں جھکائے رکھیں۔ اس آدمی نے اسے جھٹکا دے کر فرش پر پھینکا۔ فرش پر گرتے ہی اس کے خشک حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، آواز بند، ورنہ گلا دبا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ اسے درد دے کر چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ دے رہا تھا۔ مقابل موجود شخص اس کی آواز سن کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ مارتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا، آہ! اس کی درد بھری سسکاری فضا میں منتشر ہوئی۔ وہ پے در پہ اس معصوم بچے پہ تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتا گیا۔ پیچھے سے کسی اور کے ہنسنے کی آواز آئی، مگر جسم میں جان باقی نہ تھی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتا۔ اپنے ساتھ اس قدر بے رحمانہ تشدد کرنے والے کون تھے؟ اس آدمی نے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے وہ پھر سے ڈھہ گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جانے کیسے برداشت کر رہا تھا؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور، اس کا کب کا دم نکل چکا ہوتا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا، اس کی کھلی ہوئی آنکھوں نے ایک دھندلا سا واضح منظر دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پاس کھڑا آدمی ابھی بھی اس کو لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ چھوڑو! اس کی کرپناک آواز گونجی تو کمرے کے باہر سے گزرتی ہوئی دلنشین دروازہ دھاڑ سے کھول کر اندر آئی۔ کیا ہوا اذنان؟ وہ اس کا پسینے سے تر بتر چہرہ اپنے ہاتھ سے چھو کر پوچھنے لگی۔ وہ سہما ہوا تھا، حلق میں ایسا لگا کہ جیسے کانٹے اگے ہوں۔ دلنشین نے فوراً اسے بیشتر سائڈ ٹیبل پر موجود پانی کی جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور گلاس اس کے منہ سے لگایا، پھر دراز سے اس کی ٹیبلٹ نکال کر اس کے منہ میں ڈالی۔ وہ بری طرح کپکپا رہا تھا۔ دلنشین اپنے چھوٹے بھائی کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو گیا اور آنکھیں موم گیا تو دلنشین اسے پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ حویلی کے ہال کا منظر تھا۔ یہاں کی ہر چیز یہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ نہایت قیمتی فانوس اس ہال کے وسط میں لگا جگمگ کرتا اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ یہاں موجود لکڑی سے بنے شاہانہ طرز کے خوبصورت اور نفیس صوفے اور سجاوٹ کی ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ یقیناً اس کئی کنال پر بنی یہ حویلی جتنی دلکش اندر سے تھی، باہر سے بھی دیکھنے کے قابل تھی۔ حویلی کے مکین اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ یہ شہرام کدھر رہ گیا؟ سردار جلال الدین نے اپنی باروب آواز میں پوچھا۔ بے شک وہ عمر رسیدہ ہو چکے تھے، مگر آواز میں ابھی بھی وہی آن بان تھی۔ سردار جلال الدین صاحب جدی پشتی مرشد و پیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی وہ اپنے خاندان کی ساکھ برقرار رکھے ہوئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح سویا ہوگا، سبرینا بیگم نے سادہ انداز میں کہتے ہوئے ہاٹ پاٹ سے پراٹھا نکال کر اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا، میں دیکھتی ہوں۔ دلنشین اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے شہرام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سردار حماد اور سردار واجد دونوں کی بیویاں سگی بہنیں تھیں۔ ایک دن وہ دونوں شاپنگ کرنے ایسی نکلی کہ واپس نہ آئیں۔ ایک خطرناک کار ایکسیڈنٹ میں ان دونوں کی جان چلی گئی۔ تب ان کے بچے کافی چھوٹے تھے۔ سردار جلال الدین نے اپنے بڑے بیٹے سردار حماد کی دوسری شادی اپنے خاندان کی ایک لڑکی سبرینا سے کروا دی۔ حماد کی پہلی بیوی سے دو بچے دلنشین اور اذلان تھے، جبکہ دوسری بیوی سبرینا سے ایک بیٹا سردار ارحام تھا۔ دلنشین سیڑھیوں سے اوپر آئی۔ اوپر والے حصے میں چار کمرے تھے، ایک ارحام کا جو فی الحال خالی تھا، ایک لائبریری تھی جہاں بے شمار کتابیں تھیں، تیسرا سوہا اور دعا گاہ، اور چوتھا اور آخری کمرہ کارنر والا جو سب سے شاندار تھا شہرام کی طرح، وہ شہرام کا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود کھڑکی سے پردے ہٹائے تو سورج کی روشنی چھن چھن کے آنے لگی۔ اس نے بستر پہ دیکھا جہاں شہرام محض استراحت تھا۔
منہ پر سورج کی روشنی محسوس کیے اس نے ناگواری سے چہرے پر بازو رکھ کر اس روشنی کو روکا۔ وہ زیر لب مسکراتی ہوئی بستر کی طرف آئی۔ شاہو اٹھ جاؤ، اس نے آواز دی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ کمفرٹر کھینچ کر وہ پچھتائی اور سٹپٹا کر فوراً رخ موڑ گئی۔ شہرام آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ چکا تھا۔ کیا ہوا دل؟ چہرہ کیوں پھیر لیا؟ میں اٹھ رہا تھا نا، اب ناراض تو مت ہو، وہ اس کی خفگی کے خیال سے ڈر کر بولا۔ شاہو میں ناراض نہیں، اور پلیز تم پورے کپڑے پہن کر سویا کرو، نکلو جلدی بستر سے باہر، میں تمہارے کپڑے نکال رہی ہوں۔ آج جناب کی دستار بندی ہے اور مہاراجہ صاحب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں، نظام کیا چلائیں گے؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھ گئی۔ شہرام نے خود کو شرٹ لیس دیکھ کر اس کے اعتراض کی وجہ پہچان لی۔ اپنی انگلیاں بالوں میں پھیر کر وہ بستر سے نکل کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کا دروازہ بند کیا اور اس کے کپڑے نکال کر بستر پر رکھے۔ جیسے ہی مڑی، سامنے شہرام کی اندلاج تصویر دیکھ کر خود کو سرزنش کرنے لگی۔ دل نشین تو بھی نا، اب شہرام تیرا پہلے والا بچہ نہیں رہا، بڑا ہو چکا ہے۔ وہ اس کے لیے آج کی مناسبت سے شوز اور شال نکال کر باہر رکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹاول سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ جب ان دونوں کی والدہ کا ایک حادثے میں انتقال ہوا تھا، بے شک دل نشین خود چھوٹی تھی مگر شاہو، سوہا اور دعا تو اس سے بھی چھوٹے تھے۔ اس نے اپنا غم بھلا کر انہیں سنبھالا۔ اس طرح شہرام اپنی تایازاد دل نشین کے بہت نزدیک آ گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہمہ وقت اس کی ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے شہرام بھی اس کا عادی ہو چکا تھا۔ آج مجھے آپ کے ہاتھ کا بنا ناشتہ چاہیے، تبھی میرا دن اچھا جائے گا۔ وہ اس کے شانے پر سر ٹکائے لاڈ سے بولا۔ کہاں سردار شہرام کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، اور کہاں دل نشین 5 فٹ 4 انچ کی دبلی پتلی کامنی سی لڑکی۔ اف، میرا کندھا گیا۔ وہ دہائی دے کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ دل، وہ پیار سے دل نشین کو دل بولتا تھا، کہتے ہوئے مصنوعی خفگی سے دیکھنے لگا۔ آپ سب کے لیے اتنا سب بناتی ہیں، اپنے لیے بھی کچھ اچھا بنایا کریں جس سے آپ میں جان آئے اور قد بھی بڑھے۔ وہ اس کے کم قد پر چوٹ کیے مذاق سے ہنس کر بولا۔ میری چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ یہ جو تم دن بدن کھمبے کی طرح لمبے ہوتے جا رہے ہو، اپنے ساتھ کی کہاں سے لاؤ گے، کہاں سے ڈھونڈو گے؟ یہ نہ ہو کوئی بونی ہی ملے جو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ بھی اس کا جواب بھرپور انداز میں لوٹا گئی۔ شہرام 25 سال کا تھا، دل نشین سے 2 سال چھوٹا، اگر اپنے قد اور ورزشی جسامت کے اعتبار سے اسے کافی بڑا شہرام تھا۔ مجھے لگتا ہے جس طرح آپ میرا خیال رکھتی ہیں، میرے لیے لڑکی بھی کوئی اپسرا ہی ڈھونڈیں گی۔ وہ شرارت سے مسکرا کر بولا۔ شاہو میرا بچہ، ناشتہ میں نے ہی بنایا ہے، اب تم جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ وہ بات ختم کرتے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ شہرام نے اس کی کلائی سے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سینے سے ٹکراتی، دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو پکڑ کر خود کو توازن قائم کیا۔ یہ کیا حرکت تھی شاہو، ابھی گر جاتی میں۔ وہ گھور کر بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا شاہو آپ کو کبھی گرنے دیتا؟ اس کی سیاہ رات جیسی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا۔ نہیں، مجھے پورا یقین ہے میرا بچہ مجھے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہرام نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا تو دل کی عجیب سی کیفیت پر جھنجھلا کر رہ گیا۔ کیوں اس کے جاتے ہی کمرے کی رونق ختم ہو گئی تھی، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے معاذ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ فجر نے اپنے بھائی کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ معاذ فون ایک طرف رکھ کر اپنی لاڈلی بہن کو دیکھا۔ دونوں بہن بھائی کی ایک دوسرے میں جان بستی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے بالکل اوپر لگا ہوا فانوس جانے کیسے سرکنے لگا۔ فجر کی نظر ایک دم اس پر پڑی تو بنا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی معاذ کی طرف آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ لمحوں میں فانوس چھناکے کی آواز سے نیچے گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ فجر، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ معاذ نے اسے بازو سے پکڑ کر تفکر بھرے انداز میں پوچھا۔ اس کے انداز میں فجر کے لیے حد درجہ پریشانی جھلک رہی تھی۔ بھائی، آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں، یہ تو بس چھوٹی سی بات ہے، وہ اٹل انداز میں بولی۔ میری جان تم میں ہے، تم نہیں تو میں بھی نہیں۔ فجر معاذ کے شانے سے لگی تو معاذ نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ ملازمین نے وہاں سے صفائی کی تو وہ دونوں کرسی گھسیٹ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ فجر کاسنی کلر کا سادہ سا مگر پیارا سوٹ پہنے، دوپٹہ سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف و شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں ہیرے کی چھوٹی سی نوز پن تھی۔ بھیا واپس کب چلیں گے؟ فجر نے پوچھا۔ کل شام تک نکل جائیں گے۔ ویسے اتنی جلدی کیا ہے؟ معاذ نے جوس کا گلاس
کہ گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا، میری ایک اہم اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ فجر 2-3 دن اور رک جاؤ بیٹا، ابھی تو میری نظروں کی پیاس بھی نہیں بجھی ہے۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر الوشا بیگم نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے دونوں جان سے عزیز بچوں کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، معاذ بیٹا، تم آج میرے ساتھ والے گوٹ کے سردار ہاشم کے بیٹے سردار شہرام کی دستار بندی پر چلو۔ اس کے والد سردار جعفری نے کہا ہے، بابا جان، آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے مجھے ان سب فضول رسموں و رواجوں سے سخت کوفت ہوتی ہے۔ اس نے سخت بیزار لہجے میں کہا، اچھا چلو، دستار بندی پر میں چلا جاؤں گا، مگر شام کو سردار شہرام کی دستار بندی کے بعد ایک خاص دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں تمہیں ہی شرکت کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے شام کو ٹیوب ویل کے سلسلے میں شہر سے آئے کچھ لوگوں سے ملاقات کرنی ہے۔ ٹھیک ہے بابا سائیں، میں چلا جاؤں گا، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ اچھا پھر ملتے ہیں، وہ کہتے ہوئے باہر کی طرف نکل گئے۔ سردار جعفری کے 2 بچے تھے، بیٹا معاذ جو MBA کی لاسٹ سیمسٹر میں تھا اور بیٹی فجر جو MSc کے فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ فجر ایک بااعتماد لڑکی تھی، دونوں بہن بھائی شہر میں ہی زیر تعلیم تھے، اکثر چھٹیوں میں گوٹ واپس آتے تھے، جیسے ان دنوں وہ اپنے والدین سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ صبح صادق کے بعد سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اپنی تپش سے گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا باعث بن رہا تھا۔ بابا سائیں، وہ پیچھے سے آتے ہوئے جھوم کے ان کے گلے لگی۔ حکم بابا سائیں کی جان۔ فجر نے صابر حسین کے گلے میں پیچھے سے باہیں ڈال رکھی تھی۔ ایسا نہ کہا کریں، وہ ناراضگی جتاتے ہوئے منہ پھلا کر بولی۔ کیسے نہ کہا کریں؟ انہوں نے ہلکی سی گردن موڑ کر پوچھا۔ حکم والی بات وہ یاد دہانی کروا گئی، تم میں میری جان بستی ہے، تم تو جان کو حکم کرنا چاہیے، وہ محبت بھرے انداز میں بولے۔ بابا سائیں، مگر شاہانہ اور حسنہ کو اچھا نہیں لگتا، اور ساتھ میں اماں سائیں کو بھی، وہ کہتے ہوئے دونوں ہونٹوں کو افسردگی سے میچ گئی۔ کوئی بات نہیں ماں بیٹا، ان کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، میں ہوں نا، تم سے پیار کرتا ہوں نا، وہ اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے شائستگی سے بولے۔ جی بابا سائیں، وہ اس بات میں سر ہلا کے بولی۔ بابا سائیں، آج مجھے کالج ٹرپ پر جانا ہے، آپ کی دعائیں چاہیے، وہ ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بولی۔ تمہارے بابا سائیں کی دعائیں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ مسکرا کے بولے۔ اپنا خیال رکھنا جی۔ صابر حسین اپنا ناشتہ ختم کیے ٹرک کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گئے۔ وہ سرداروں کے یہاں ملازم تھے، ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ پیرزادوں کی زمینوں سے حاصل ہونے والی تمام اشیاء اپنے ٹرک میں لاد کر شہر لے جاتے تھے۔ صابر حسین کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا، وہ پیشے کے لحاظ سے ڈرائیور تھے اور ان کی بیوی شبانہ حویلی میں صفائی ستھرائی کا کام دیکھتی تھی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں تھیں، شاہانہ اور حسنہ۔ ایک دن صابر حسین ٹرک میں سامان شہر پہنچا کر واپس آیا تو کھانے کو بھی کچھ لائے ہو؟ شبانہ نے گھر داخل ہوتے ہی سوال داغا۔ ہاں، سردار کا سارا پھل منڈی پہنچا دیا ہے، ایک پھل کی پیٹی رکھ لی تھی، نکال کر لے آؤ، میں تھک گیا ہوں، اب خود چلی جاؤ، وہ تھکان زدہ آواز میں بولے۔ جیسے ہی شبانہ باہر آئی، ٹرک سے پھل کی پیٹی نکالنے لگی، وہاں پیٹی کے ساتھ کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے ہاتھوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر دم کرتے پیروں سے اندر آئی۔ یہ کس کی بچی اٹھا لائے؟ او، کہیں باہر کوئی دوسری تو نہیں کر رکھی ہے جس سے یہ نشانی ملی ہو؟ وہ ایک ہاتھ کمر پر رکھے ہوئے لڑاکا انداز میں بولی۔ نیک بخت، کیسی باتیں کرتی ہو، میرے سے ایک نہیں سنبھالی جاتی، دوسری کے بارے میں کیسے سوچوں؟ یہ جو سر پہ 4 بال رہ گئے ہیں یہ بھی اڑ جائیں گے، وہ سر جھٹک کر بولے۔ پھر صاف صاف بتاؤ کس کی بچی ہے یہ، اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیسے پتہ ہوگا کہ کس کی بچی ہے، قسم لے لو میں نہیں جانتا اس کے بارے میں، مگر یہ تمہارے ٹرک کے اندر سے ملی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے اسے خود میرے پاس بھیجا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں۔ وہ پیار سے اس بچی کو اپنی گود میں لیے بولے۔ ایسے کیسے کسی کو بھی اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ چل، تیری تسلی کے لیے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ لکھوا دوں گا، جس کی ہوگی آ کر لے جائے گا، نہیں تو آج سے یہ میری دھی۔ سن شبانہ، کیا ہے؟ وہ منہ پھلائے تڑپ کر بولی۔ دیکھ نا، اس کا رنگ سنہرا ہے اور چاند کی روشنی میں کیسے چمچم کر رہا ہے، ہم نا اس کا نام ماہ رکھ دیتے ہیں، مطلب جان۔ وہ ننھی سی جان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے محبت بھرے انداز میں بولے۔ رنگ دیکھ اس کا، پوری کالی کلوٹی ہے، کہاں سے تجھے چاند سی دکھتی ہے؟ وہ چہرے پر ناگواری سجائے ہوئے بولی۔ ایک باپ کے دل سے پوچھ، اسے دھی کیسے لگتی ہے؟ شبانہ اس کی بات سن کر اندر پیچ بتاپ کھا کر رہ گئی۔ آج دستار بندی کے اہم موقع پر گوٹ کے تمام افراد وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ سردار جلال الدین اپنے شان و عظمت سمیت وہاں ایک اعلیٰ
ترین کرسی پر پورے تمطراق سے براجمان تھے، اور ان کے ساتھ ہی سردار شہرام، جسے اب یہ عہدہ ملنے والا تھا، اپنی اصلی نرم و طبیعت شخصیت سمیت وہاں بیٹھا تھا۔ سرخ و سفید رنگت پر ہلکی بیئرڈ رکھی، گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے انابی لب، پیشانی پر لاپرواہی سے بکھرے ہوئے بال اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے۔ سردار جلال الدین نے کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے سب سے بڑے اور چہیتے پوتے سردار اذلان کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ اسے یہ عہدہ دینا چاہتے تھے، مگر کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو شاید پوری ہونے کے لیے نہیں بنی ہوتی، اور اگر ان کو کبھی پورا ہونا بھی ہوتا تو شاید ان کا ابھی مناسب وقت نہیں تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے سر جھکائے ہوئے سردار شہرام کو دیکھا تو اس کے سر پہ اپنے ہاتھوں سے خاندانی دستار سجائی۔ اس کی مسکراہٹ میں مزید اضافہ ہوا۔ سردار حماد، واجد اور ماجد بھی تینوں کے سر پر سجی ہوئی دستار دیکھ سرشار ہوئے۔ وہاں موجود تمام لوگ سردار شہرام کو عقیدت سے مبارکباد پیش کر رہے تھے، جیسے وہ محبت سے وصول کر رہا تھا۔ اماں دیکھو نا کیسے ہمارے بابا کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ شبانہ جو روٹیاں بنا کر ابھی فارغ ہوئی تھی، شاہانہ اور حسنہ نے اسے بجھے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا۔ ابھی بتاتی ہوں اس کلموہی ڈائن کو، میرے بچیوں کا حق مارتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولی، شبانہ تو بھی میرے ساتھ نکل، حویلی چھوڑتا جاؤں تجھے۔ باہر نکلتے ہوئے صابر حسین کی آواز سن کر شبانہ دانت پیس کر رہ گئی اور تنبیہی نظروں سے اسے گھورنے لگی۔ ہم سنبھال لیں گے اماں، آپ جاؤ، شاہانہ نے کہا تو وہ صابر حسین کے پیچھے پیچھے باہر نکل گئی۔ ماں اپنے کپڑے استری کرنے لگی تھی۔ کالج کے ٹرپ پر جانے کے لیے شاہانہ اور حسنہ دونوں نے مڈل تک ہی پڑھا تھا۔ ان دونوں کی پڑھائی سے جان جاتی تھی، ہر روز بس نئے فیشن کرتی تھی۔ صابر حسین کو بہت خواہش تھی کہ اس کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں۔ ماں کو پڑھنا بہت پسند تھا۔ صابر حسین کی خواہش اس کے روپ میں پوری ہو رہی تھی۔ اس گاؤں میں سردار جلال الدین نے اسکول اور ایک پرائیویٹ کالج بنوا دیا تھا جہاں اس گاؤں کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ تو نے میرے بابا سائیں کو اسی بازو سے چھوا تھا نا؟ شاہانہ نے گرم استری اس کے بازو پر لگا دی۔ ماں کی چیخوں سے سارا گھر گونج اٹھا۔ بازو جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحوں میں ہی اس کے بازو کی جلد جھلس کر سرخ اور نیلی ہو چکی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھاگ کر گھر کے صحن میں لگے ہوئے ہینڈ پمپ کے پاس گئی اور ہاتھ پانی کے نیچے ڈال دیا۔ ٹھنڈا پانی پڑنے کے باوجود بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ آنسو پونچھ کر اپنے کپڑے لیے تبدیل کرنے چلی گئی، جاتے ہوئے شکوہ کناں نگاہ شاہانہ اور حسنہ پر ڈالنا نہ بھولی، جو اسے استزائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حویلی کے مالک سردار جلال الدین تھے۔ ان کی شریک حیات وفات پا چکی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑے سردار حماد، جنہوں نے سردار جلال کے سب سے بڑے بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے والد کا عہدہ سنبھالا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑی دل نشین، جو تعلیم مکمل کیے ابھی حویلی میں ہی امور خانہ داری سنبھال رہی تھی، سیکھ رہی تھی۔ وہ ایک کمگو اور حساس لڑکی تھی، سب کا خیال رکھنے والی۔ پھر سردار اذلان، جو سرد مزاج انسان تھے، اپنے رویے سے مقابل موجود شخصیت کی سانسیں خشک کر دیتا تھا۔ وہ بچپن میں ایسا سخت مزاج نہیں تھا، بس وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نیچر میں غصہ اور سرد بیری پیدا ہو گئی تھی۔ آخر میں سردار ارحم، جو فی الوقت MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے بیرون ملک مقیم تھا۔ جلال الدین کے دوسرے بیٹے سردار واجد، جن کی 3 اولادیں تھیں، سوہا، دعا اور سردار شہرام۔ شہرام انتہائی نرم دل اور خوش اخلاق انسان واقع ہوا تھا۔ سب سے ہنسی مذاق کرنا، یہ سب خوبیاں اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، اور خاص طور پر دل نشین سے اس کی گاڑی چھنتی تھی۔ سوہا نے گریجویشن کرنے کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ آج کل حویلی میں اس کی شادی کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ دعا بھی شہر سے MBBS کر رہی تھی۔ سردار شہرام نے ایگریکلچر میں ڈگری حاصل کی ہے۔ اب اپنے گوٹ کے لیے کام کرنے کا سوچا، کیونکہ اس کے والدین اور دادا کی یہی خواہش تھی۔ جلال الدین کے سب سے آخری بیٹے سردار ماجد نے شادی نہیں کی تھی۔ وہ کافی عیاش قسم کے انسان تھے۔ ان کا ماننا تھا جب ضرورتیں ویسے ہی پوری ہو جائیں تو شادی کا تو گلے میں کون لٹکائے۔ دیکھا جائے تو اس عہدے پر سردار حماد کے بڑے بیٹے سردار اذلان کا حق تھا، لیکن اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے سردار جلال الدین نے اس عہدے کے لیے اپنے دوسرے بیٹے واجد کی اولاد سردار شہرام کو منتخب کیا۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مطمئن اور خوشحال تھے۔ ان کی زندگی معمول کے مطابق اپنی ڈگر پہ رواں دواں تھی۔ ان سب کی زندگیوں میں سب کچھ اتھل پتھل ہونے والا تھا، جس سے وہ اب انجان تھے۔
قسمت کا کھیل رچانے والی تھی، یہ تو خود وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کس کی زندگی میں کیا موڑ آنے والا تھا۔ جھیل سیف الملوک پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ ناران کے علاقے میں پہاڑوں اور برف سے گھری یہ جھیل خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس جھیل کی گہرائی کا اندازہ آج تک کوئی بھی نہیں لگا پایا، اور جس نے پتہ لگانے کی کوشش کی وہ کبھی واپس نہیں آ سکا۔ کہتے ہیں یہ جھیل آج سے 3 لاکھ سال پہلے وجود میں آئی، جب کاغان کا وجود عمل میں آیا تھا۔ چاند کی 14ویں رات میں وہاں پریاں غسل کے لیے آتی ہیں۔ صبح کے وقت تو اس جھیل کے قریب بہت سے لوگ اور ٹورسٹ دکھائی دیتے ہیں، مگر رات ہونے سے پہلے ہی سب وہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی ہیبت ناک خاموشی کسی کو بھی وہاں دیر تک ٹکنے نہیں دیتی۔ آج 14ویں کی رات تھی۔ چاند اپنے جوبن پر تھا، اپنی چاندنی ہر سو بکھیر رہا تھا۔ پانی پر اس کی چاندنی عجب چھب دکھلا رہی تھی۔ وادی نیلم میں ایک پہاڑ جسے ملکہ پربت کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں جنوں کا بسیرا تھا۔ یہ ایسی مخلوق ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ ان کا وجود دنیا میں موجود ہے، مگر یہ مخلوق عام انسان کی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ انسانوں کو تنگ نہیں کرتی، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ شماس چلو نا آج جھیل کے کنارے چلتے ہیں، وہاں حسین پریاں بھی اترتی ہیں۔ نہیں، اس نے اپنی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں سے گھور کر دیکھا۔ اچھا تم نہ دیکھنا، مجھے پتہ ہے تمہیں یہ سب پسند نہیں، مگر ہمارے ساتھ تو چلو نا، تم وہیں کہیں پیچھے بیٹھ جانا۔ اس کے ساتھی نے اصرار کیا۔ وہ پہاڑ سے اتر کر جھیل کے قریب آئے۔ شماس ایک ٹیلے کے نیچے لیٹ گیا اور اپنی آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے تعصب سے دیکھا اور خود دریا کی طرف بڑھ گئے جہاں پریاں غسل کر رہی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو گئی، سب واپس لوٹ گئے، مگر شماس ایسا سویا کہ ابھی تک وہیں اکیلا پڑا رہا۔ دھوپ سر پہ پہنچ چکی تھی۔ ماں کہاں جا رہی ہو؟ اس کی دوست فاریہ نے پوچھا۔ بس فاریہ، میں تو چل کے تھک گئی ہوں۔ سب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آگے جھیل کی طرف بڑھ گئے۔ ماں اپنے کالج ٹرپ پر کاغان ویلی گھومنے آئی تھی۔ اچھا میں بھی تمہارے ساتھ رکتی ہوں یہیں، کچھ دیر پاؤں کو ریسٹ دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ فاریہ نے اپنے ٹیچر کو ان دونوں کے یہاں بیٹھنے کے بارے میں آگاہ کیا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ فاریہ وہاں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی، جبکہ ماں مٹی سے بنے ٹیلے پر بیٹھی تھی۔ ماں تمہیں پتہ ہے، ٹیچر بتا رہی تھی کہ یہاں وادی نیلم میں ایک مٹی سے بنا پرانا قلعہ ہے، کافی اونچا، سنا ہے وہاں جنات کا بسیرا ہے، وہاں چلیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی کہ اچانک ماں پر نظر پڑی جو ٹیلے پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ماں؟ کہیں وہ تمہاری اماں سائی نے تو نہیں کچھ کہا؟ ماں نے نفی میں سر ہلایا، یا پھر اس شاہانہ اور حسنہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی قمیص کا بازو تھوڑا اونچا کیا۔ اس کی جھلسی ہوئی اسکن دیکھ فاریہ آگ بگولا ہو گئی۔ یہ ان دونوں نے کیا ہے؟ ہاں، بہت درد اور جلن ہو رہی ہے ابھی بھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند ٹوٹ کر کسی پر گرے۔ وہ جو گہری نیند میں تھا، اپنے پیٹ پر موجود نشان کو چکھتے اور بھڑکتے ہوئے محسوس کیا۔ جھٹ سے اس نے اپنی سرمئی آنکھیں کھول کر دیکھی۔ ماں جو زاروں قطار رو رہی تھی، اچانک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا جہاں اسے بازو سے بھی زیادہ جلن محسوس ہوئی۔ ایسے لگا وہ بھی جل جائے گی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تربتر ہو گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے آج تک پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کے پیٹ پر یہ نشان کیسا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی اس نشان پر کچھ محسوس نہیں ہوا تھا، مگر آج ایسا لگا کہ اس جگہ سے جسم دھڑ دھڑ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ فوراً دریائے نیلم کی طرف بھاگی اور وہاں کا ٹھنڈا پانی مٹھی میں بھر کر اپنے پیٹ پر پھینکا، مگر جانے وہ کیسی آگ تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شماس انسانی نظر سے اوجھل جو کب سے دور کھڑا اس کی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے سامنے دیکھ کر خوشی منائے یا اس کی حالت دیکھ کر غم۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں سرخ ڈورے نمایاں ہوئے، ایسے جیسے انفشار خون بلند ہوا ہو۔ اس کی فنا کر دینے والی نظریں پل بھر کے لیے بند ہوئیں، پھر کھل گئیں۔ ماں جو پیٹ پر ہاتھ رکھے تڑپ رہی تھی، پل بھر میں نارمل ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ فاریہ نے اسے گہری سانس لیتے ہوئے دیکھ کر تفکر بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، اب ٹھیک ہوں۔ ماں جہاں جا رہی تھی وہ دو سرمئی آنکھیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں، مگر ماں اس سے بے خبر تھی۔ یہ حویلی کے سارے ملازم کدھر مر گئے ہیں؟ سبینہ بیگم نے اونچی آواز میں کہا۔ جی، سب گرتے پڑتے ان کے پاس پہنچے اور مؤدب انداز میں سر جھکائے ہاتھ باندھے لائن سے کھڑے رہے۔ میرا ارحام اپنی ڈاکٹری مکمل کیے واپس آ رہا ہے، اس کے کمرے کی اچھے سے صفائی کرو، ایک چیز مجھے چمکتی ہوئی ملے۔ ذرا بھی مٹی نظر آئی
تو تم سب کی خیر نہیں۔ وہ حکمی انداز میں بولی، جی آج تو یہ خبر سن کر سبرینا کے لیے عید کا سما تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری حویلی میں چراغاں کر دی تھی۔ شام ڈھل چکی تھی، جشن شروع ہوا۔ ارے تم کہاں چلے؟ سردار ماجد نے شہرام کو وہاں سے باہر نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ چاچا سائیں بہت تھک گیا ہوں، اب حویلی جا کر ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ پر یہ رقص و سرور کی محفل تو تمہارے لیے سجائی گئی ہے چاچا سائیں، آپ لوگ انجوائے کریں، میرے سر میں شدید قسم کا درد ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں سنبھال لوں گا یہاں، سردار واجد نے مسکرا کر کہا۔ شہرام وہاں سے نکل گیا۔ شہرام جیسے ہی حویلی پہنچا، سامنے صوفے پر بیٹھ کر اون سے سویٹر بنتی ہوئی دل نشین نظر آئی تو اس کے پاس آ کر اس کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ دل نشین اچانک اس پڑھنے والی افتاد پر بھوکلا کر رہ گئی، مگر جب شہرام پر نظر پڑی تو سکون بھرا سانس لیا۔ شاہو بچہ، یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ وہ اون سلائیاں اور ادنا سویٹر ایک طرف رکھ کر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سر دبا دے نا دل، سچ میں بہت درد ہے، وہ آہستہ آواز میں بولا۔ کیا ہوا شاہو، بخار تو نہیں؟ دل نشین نے اس کی پیشانی کو چھو کر پوچھا۔ بس سر میں درد ہے، آج صبح سے اتنے لوگوں سے ملا، ان کے مسائل سنے، اتنے کام کیا۔ وہ اپنی درد بھری داستان سنانے لگا۔ دل نشین ہمدردی سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہ میرے بچے نے اتنا کام کیا، وہ اس کا سر دباتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولی۔ میڈیسن لا دوں؟ نہیں، آپ کی یہ ہاتھ ہی میری میڈیسن ہے، دبائیں نا، سکون مل رہا ہے۔ وہ واپس اس کا نرم ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ دل نشین، یہ سب کیا ہے بیٹا؟ سبرینا نے دل نشین کی گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے شہرام کو دیکھا تو اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اماں سائیں، وہ شاہو کے سر میں درد تھا، اس کا سر دبا رہی تھی، ابھی سویا ہے۔ حویلی میں سب اس بات سے واقف تھے کہ شہرام اور دل نشین کی دوستی کے بارے میں۔ دل نشین بیٹا، اب شہرام بڑا ہو گیا ہے، ایک دن تم بھی اپنے گھر چلی جاؤ گی، اسے اپنا اتنا عادی مت بناؤ کہ وہ تم سے دور نہ ہو سکے، یہی تم دونوں کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے ماموں ہیں نا فیروز، میرے بھائی صاحب، ان کا بیٹا ہے سائیں، بہت ہی اچھا لڑکا ہے، بھائی نے اس کے رشتے کے لیے مجھ سے بات کی تھی تمہارے لیے، کچھ دنوں میں وہ لوگ باقاعدہ طور پر تمہارا رشتہ لائیں گے، میں پہلے سے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ذہن کو تیار کر لو۔ جی اماں سائیں، وہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ شہرام کے سر کے نیچے کشن رکھ دو اور تم جاؤ اپنے کمرے میں، رات بہت ہو گئی ہے۔ جی اچھا، اس نے سبرینا کی بات سن کر ان کے حکم کی تعمیل کی۔ تم لوگ وہاں جشن میں موجود تھے، معاذ بھی وہاں پہنچ چکا تھا، تمام لوگ وہاں جشن میں موجود تھے، معاذ بھی وہاں پہنچ چکا تھا، مگر ذرا ایک طرف ہو کر خاموش بیٹھا ہوا تھا، اسے اس ماحول سے سخت گھن محسوس ہو رہی تھی۔ سب لوگ شراب کے نشے میں چور وہاں ناچتی ہوئی رقاصہ کے رقص سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہاں کی ایک کامے کی بیٹی جو شاید انجانے میں ادھر آ نکلی تھی، اسے دیکھ سردار واجد کا ٹھڑک پن جاگ پڑا۔ وہ جو رقاصہ کے ساتھ میں پیتے ہوئے جھوم رہا تھا، اس نوعمر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر درمیان میں لایا اور اسے بھی ڈانس کرنے پر مجبور کرنے لگا۔ معاذ جو پہلے ہی اس ماحول سے متنفر ہو کر بے دلی سے بیٹھا ہوا تھا، سردار واجد کی حرکت دیکھ کر اشتعال انگیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ خبردار جو اس لڑکی کو چھوا بھی تو جانے دو اسے۔ معاذ نے سردار واجد کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہاتھ سے اس لڑکی کے بازو کو آزاد کروائی تو روکے گا مجھے؟ وہ ابرو اچکا کر رعونت آمیز انداز میں بولا۔ میرے سامنے تو اس رقاصہ کا بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا جو ایسے کام کرتی ہے، یہ لڑکی تو دور کی بات ہے۔ معاذ چیلنجنگ انداز میں دہاڑا۔ رک، ابھی نکالتا ہوں تیری اکڑ۔ سردار واجد اس پر جھپٹا تو معاذ بھی فوراً اٹھ گیا۔ وہ پل بھر میں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، سب نے بیچ بچاؤ کیے انہیں چھڑوایا، مگر سردار واجد اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ اس لڑکی کا ہاتھ کھینچ کر اسے زمین پر گراتے ہوئے اس پر جھکا۔ تیرے کیا سارے دنیا کے سامنے وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں، وہ تنفر زدہ آواز میں بولا۔ معاذ کی حد یہاں تک تھی، اس نے سردار واجد کے گن مین سے گن کھینچ کر واجد پر فائر کیا۔ دھاڑ کی آواز گونجی تو ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ یہ چیخ و پکار اور فائر کی آواز پر پاس موجود حویلی تک پہنچی تو اس کا بڑا گیٹ کھل گیا اور گاڑیاں تیز رفتاری سے باہر نکلیں۔ کچھ دیر بعد جب سردار واجد کی لاش حویلی میں آئی تو ایک آہ و بکا کہرام مچ گیا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ کر جلال الدین کے دل میں انتقام کی ایک شدید لہر دوڑ گئی، انہیں اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آج جرگہ بیٹھنا تھا،
اس انہونی واقعے کو لے کر سارے گوٹ کے سردار وہاں موجود تھے۔ عینی شاہدین نے سارا واقعہ من سنا ڈالا۔ سب نے معاذ کے خلاف گواہی دی اور بتایا کہ گولی معاذ نے چلائی، جس کی صورت میں سردار واجد کی جان چلی گئی۔ سردار جلال الدین عالم طیش سے معاذ اور اس کے والد سردار جعفری کو دیکھ رہے تھے، ایسے جیسے انہیں کچا چبا جانے کا ارادہ ہو۔ ارے آخر کو ان کے بیٹے کے قاتل تھے وہ۔ سردار جلال الدین، حتمی فیصلہ تو آپ کا ہی ہوگا، ایک بزرگ نے کہا۔ دل تو ہے اپنے بیٹے کے قاتل کا قتل کر دوں، وہ دانت پیس کر ہلکی آواز میں بولے، مگر ساتھ بیٹھے ہوئے سردار شہرام نے ان کی بات سن لی۔ شہرام نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، دادا سائیں آرام سے، آپ کا ایک غلط فیصلہ سارے گوٹ میں ہمیں سمجھ گیا۔ وہ ہلکی آواز میں بولے، سردار جلال الدین، پھر آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ خون کے بدلے خون، زر یا زمین؟ اسی بزرگ نے پوچھا۔ یہ سارے گوٹ کی زمین ہم سرداروں کی ہے، زر، زمین یا خون نہیں چاہیے، ہمیں زن چاہیے۔ سردار جعفری کی بیٹی، انہوں نے اپنی گرجدار آواز میں اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ان کا مطالبہ تھا یا گویا پگھلا ہوا سیسا جو سردار جعفری اور معاذ کے کانوں میں انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ہکا بکا ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ فجر، معاذ کی جان سے عزیز بہن اور جعفر کی چہیتی بیٹی سردار جعفری نے سردار جلال الدین کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں اپنی بات سے پیچھے نہ ہلنے کا عزم و جنون تھا۔ ان سے منت سماجت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جعفری نے سوچا، سردار جلال الدین کے فیصلے نے ساری عوام کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے ہماری جان سے پیارے بیٹے کو چھینا ہی نہ، ہم نے بھی ان دونوں کی کمزوری پر ہاتھ ڈالا۔ کہو کیسی لگی؟ سردار جلال الدین نے آہستگی سے شہرام کے کان کے قریب اپنا چہرہ کیے کہا، مگر دادا جان، اس خون بہا میں آنے والی سے نکاح کرے گا کون؟ وہ اچنبھے سے انہیں دیکھ کر اپنے من میں اٹھتا ہوا سوال پوچھ گیا۔ اسے تو فی الوقت اپنی فکر لاحق تھی، کہیں دادا جان اسے یہ نکاح کرنے پر مجبور نہ کر دیں، اور وہ اپنے دادا جان کی حکم عدولی کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم خون بہا میں آئی ونی کا نکاح اصلان سے کروائیں گے۔ اس کی دماغی حالت کی وجہ سے اسے کوئی اپنی لڑکی نہیں دے گا، اس لڑکی کی یہی سزا ہوگی، وہ تا عمر ایسے ہی تڑپتی رہے۔ شہرام ان کی بات سن کر ساکت رہ گیا، مگر ان کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کی۔ ابھی میرے بیٹے کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں ہوئی، اس کے 40ویں کے بعد نکاح ہوگا۔ جعفر کی بیٹی سے میرے پوتے اصلان کے نکاح میں ونی ہو کے آئے گی، وہ گمبھیر آواز میں کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے۔ وہ ایک کونے میں دبکی بیٹھی تھی، اپنے بابا سائیں اور معاذ بھائی کے گھر واپس آنے کی راہ تک رہی تھی۔ نہ جانے آج پنچایت کیا فیصلہ کرنے والی تھی، یہی سوچ کر اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ قسمت اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے ڈھیروں ڈھیر دعائیں کر رہی تھی، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پرویشہ بیگم ایک طرف جائے نماز بچھائے نوافل ادا کر رہی تھی اور اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی دل ہی دل میں کتنی دعائیں کر ڈالی تھیں۔ جب فجر کی پنچایت کے فیصلے کا پتہ چلا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کے جان سے عزیز بھائی کی زندگی تو بچ جائے گی، لیکن اس کی اپنی زندگی ایک کڑے امتحان میں پڑ جائے گی۔ گھر میں اس وقت موت کا سا سناٹا تھا۔ ایک گھڑی کی سوئیوں کی کلک کلک کی آواز بھی صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ابھی صبح ہی کی تو بات تھی جب صبرینہ بیگم نے سب ناشتے پر اپنے بھائی فیروز کے آنے کی اطلاع پہنچائی تھی کہ شام کو سب جلدی حویلی آ جائیں، کیونکہ وہ اپنے بیٹے صارم کا رشتہ دل نشین کے لیے لا رہے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی نہ جانے کیوں شہرام نے بہت برا محسوس کیا۔ دل کی عجیب سی کیفیت پر وہ صبح کا باہر نکلا ہوا تھا، یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا۔ شام کی تاریکی نے 400 اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ وہ اپنے دل کی زیر و زبر حالت پہ تنہا بیٹھا حواس باختہ تھا۔ وہ پاس پڑے کنکر اٹھا کر ندی میں پھینک رہا تھا، جس سے اس کی لہروں میں چند پل کے لیے ارتعاش پیدا ہوتا، پھر گہرا سکوت چھا جاتا۔ وہ اس کی دوست تھی، اس سے بڑی بھی تھی، تو پھر اس سے محبت کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب تلاشا۔ محبت نہ عمر کا فرق دیکھتی ہے، نہ ذات پات، وہ تو روح سے ہوتی ہے اور بس ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے دل کو اچھے سے ٹٹولا، کہیں یہ وقتی کشش یا حسد تو نہیں؟ مگر اس سوال پہ اس کے دل نے اسے اچھے سے ڈپٹ دیا۔ نہیں، یہ محبت تو بچپن سے ہی اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہے۔
تب سے جس دن سے اس کے دل نے اسے اپنے پیار کا احساس دلایا، اس کا خیال رکھا، تب سے اس کا دل خواہش کرنے لگا تھا کہ کہ ہمیشہ وہ اس کا ایسی ہی خیال رکھے، اس کے پاس رہے، اسے اپنی قید میں رکھ کر اس پہ ہمیشہ اپنا حق جمانا چاہتا ہے۔ اس پر صرف شہرام کہا کہ اس کے دل نے گواہی دی، دل میری ہے اور ہمیشہ میرے ہی پاس رہے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا دل نشین کو خود سے کہیں دور نہیں جانے دے گا۔ ان کے درمیان اگر کوئی بھی آیا تو شہرام اپنے راستے کے درمیان میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دے گا، چاہے وہ رکاوٹ کوئی بھی ہو۔ وہ اٹل فیصلہ لیتے ہوئے وہاں سے اٹھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا جو کچھ فاصلے پہ موجود تھی۔ دل کی دنیا کیا بدلی تو ساری دنیا حسین لگنے لگی تھی۔ آج وہ اپنے دل کی آواز سن کر سرشار تھا۔ جو ہی اس نے حویلی میں قدم رکھا سب لوگ اسے سامنے بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ تو پھر سردار صاحب، ہم پھر صائم اور دل نشین بیٹی کا نکاح پکا سمجھے، رشتہ پکا سمجھے۔ پھر اس کی آواز سن کر شہرام کا تن من جھلسنے لگا۔ دل نشین جو انہیں چائے پیش کر رہی تھی، اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ شہرام کے دل پر جلتی ہوئی چنگاری کا کام کر گئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دل نشین کے پیچھے پیچھے کچن آیا، جہاں وہ شیلف پر چیزیں ترتیب سے واپس رکھنے لگی۔ آپ خوش ہیں اس شادی پر؟ وہ شکستہ آواز میں بولا۔ دل نشین نے حیرت سے اس کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ظاہر سی بات ہے خوش ہوں، یہ فیصلہ بابا سائیں، اماں سائیں اور دادا سائیں نے لیا ہے اور ان کا ہر فیصلہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ آپ کو سائیں سے محبت ہے؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ یہ کیسا سوال ہے شاہو؟ ایک مشرقی لڑکی کو شادی کے بعد اس کے شوہر سے محبت ہو ہی جاتی ہے، مجھے بھی ہو جائے گی۔ دل گیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیشہ اس گھر میں رہیں میرے سامنے، آپ اس رشتے سے انکار کر دیں پلیز۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ باہر سب رشتہ طے کر چکے ہیں اور میں بڑوں کی بات سے منحرف کیسے کر سکتی ہوں؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو مجھے اس گھر سے رخصت ہونا ہی تھا، میں شادی کے بعد ملنے آتی رہوں گی نا۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ آپ یہ شادی نہیں کریں گی تو بس نہیں کریں گی۔ وہ ضدی انداز میں بولا۔ یہ کیا بچپنا ہے شاہو، میں کسی صورت اس رشتے سے انکار نہیں کروں گی۔ شادی 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 نہ ہو گئی وبال جان ہو گئی۔ وہ بھرے ہوئے شیر کی مانند دھاڑا۔ شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو میں کروں گا آپ سے شادی، بھول جائیں اس سائم کو۔ دل، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پہلے مجھے اپنے پیار کا عادی بنا ڈالا اور اب مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کرتی ہیں۔ میں مر جاؤں گا آپ کے بغیر، نہیں جی سکتا ایک پل بھی آپ کے بنا۔ وہ آتش فشاں لاوے کی مانند پھٹ پڑا اور راز دل عیاں کر گیا۔ شاہو میرا بچہ، تم کچھ زیادہ ہی ٹچی ہو رہے ہو مجھے لے کر، اس لیے ایسی بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہو۔ میں تمہاری بڑی بہن، تمہاری دوست ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ پیار سے بچکارتے ہوئے بولی۔ نہیں ہے آپ میری بہن، سمجھ میں آئی آپ کے، اور نہ ہی دوست۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں محبت کرتا ہوں آپ سے، بے انتہا محبت۔ میں بہت خوش رکھوں گا آپ کو اس دنیا میں، مجھے آپ کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ دل کو بازوؤں سے جھنجھوڑ کر بولا۔ دل نشین اس کی آنکھوں میں چھائی وحشت اور دیوانگی کو سراسیمہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ یکدم خوف کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ چھوڑو مجھے۔ دل نشین کا ہاتھ اٹھا اور شہرام کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنے سنسناتے ہوئے گال پہ ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے دل نشین کو دزدیدہ نظروں سے دیکھنے لگا، جو ہمیشہ اس سے نرمی سے پیش آتی، اس سے ہمہ وقت پیار جتلاتی تھی۔ آج اس نے پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ دل نشین کو اس کی آنکھوں میں شرم یا اپنے کیے کا پچھتاوا دکھائی نہ دیا، بلکہ کچھ کر دینے کا جنون دکھائی دیا۔ وہ خون آشام نظریں اس پر جمائے ہوئے تھا۔ میں نے ازلان کی طرح، ایک چھوٹے بھائی، ایک بچے کی طرح ٹریٹ کیا، تمہارا خیال رکھا، اور تم نے میرے پیار کا اتنا غلط مطلب نکالا۔ شرمندگی ہو رہی ہے مجھے یہ سب سوچتے ہوئے بھی کہ تمہاری سوچ اتنی غلیظ ترین ہے۔ آج تم نے مجھے حقیقت کا وہ آئینہ دکھایا ہے جس میں مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ سچ کہا تم نے، ہم حقیقی بہن بھائی نہیں۔ سچ کہا تم نے، ہم دوست بھی نہیں۔ اتنا محرم رشتے کو فوقیت دی صرف تمہیں بچہ سمجھ کر۔ تمہاری نظروں میں مجھے ہمیشہ معصومیت اور پاکیزگی دکھائی دی، مگر آج تمہاری نظروں نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ میں کتنی غلط تھی۔ دل پلیز ایسا مت کہیں، میں کیا کروں، میرا خود پر بس نہیں، اس میں میرا کیا قصور؟ محبت ہو گئی ہے مجھے آپ سے۔ وہ بے بسی سے بولا۔ مجھے اپنے آپ سے دور کر کے مجھے محبت کرنے کی سزا تو مت دیں۔ وہ اس کے پاس ہوا۔ دل نشین الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے ہوئی۔
اپنی یہ ہوس زدہ نظریں ہٹاؤ مجھ سے شاہو، ورنہ میں کچھ کر گزروں گی۔ وہ درشت آواز میں بولی، آپ میری محبت کی اس طرح توہین نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ آپ نے بڑوں کے فیصلے پہ سر جھکایا ہے نا، اب بھی آپ وہی کیجیے گا، مکریے گا مت اپنی بات سے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا، بڑوں کا فیصلہ کیسے اپنے حق میں کروانا ہے مجھے اچھی طرح آتا ہے۔ وہ وارننگ دینے کے والے انداز میں کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ آج وہ گھڑی بھی آن پہنچی تھی جب فجر اور سردار اذلان کا نکاح تھا۔ سردار جعفری کے گاؤں میں ہر طرف خون کا عالم تھا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، سیاہی ہر طرف پھیل رہی تھی۔ اس گاؤں کی ہر گلی سنسان تاریک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اکا دکا گھروں کے آگے ٹیوب لائٹس جلی ہوئی تھی۔ آوارہ کتے بھونک رہے تھے جن کی وجہ سے وحشت سی چھائی ہوئی تھی۔ فجر اپنے تعلیم مکمل کرنے کے خوابوں کو چکناچور ہوتے دیکھ اور پھر اپنے تاریک مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو چکی تھی۔ یہ 1.25 ماہ اس نے بہت اذیت میں کاٹا تھا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی آغوش میں سسک رہی تھی۔ آج اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ اس نے کیا سوچا تھا اور اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا؟ معاذ نے سردار جلال الدین کے فیصلے کے خلاف جانے کی اپنے بابا سائیں سے سردار جعفری کو کہا، مگر سردار جعفری جانتے تھے کہ سردار جلال الدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، اور اگر انہوں نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا بھی تو اس کا انجام بھی ان کے پورے خاندان کو بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے دور اندیشی سے کام لیا، آخر وہ فجر ان کی بھی تو جان کا ٹکڑا تھا۔ اس فیصلے سے ان کا بھی دل دکھا تھا۔ وہ بھی سردار کے ساتھ ساتھ ایک نرم دل باپ تھے، مگر پنچایت کے فیصلے کے آگے بے بس تھے۔ دروازے پر کھٹکھٹاہٹ کی آواز سنائی دی۔ فجر نے اپنے والدین اور بھائی کی طرف مدد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ بابا سائیں، ابھی وہ لوگ مجھے لینے آ گئے، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کپکپاتی آواز میں فریاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ پلوشا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پیشانی پر آخری بوسہ دیا۔ فجر، مجھے معاف کر دینا بابا سائیں کی قسم کہ آگے میں ہار گیا، تمہارے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا پایا۔ میں قصوروار ہوں اس سب کا، اور بھگتان تمہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ معاذ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، نہیں بھائی، ایسا مت کریں۔ فجر نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ کے خاطر میں اپنی جان بھی دے دوں گی، تو شاید آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ معاذ نے فجر کی بات پر تڑپ کر اسے دیکھا۔ دروازہ پھر سے زور سے کھٹکھٹایا گیا تو سردار جعفری نے دروازہ کھول دیا۔ گھر کے باہر حویلی کی جیپ کھڑی تھی، کچھ آدمی اور عورتیں کھڑی تھیں۔ سردار جلال الدین سائی کا حکم ہے کہ بی بی جی کو اپنے ساتھ لے آئیں، ایک عورت نے کرخت آواز میں کہا۔ میری جان تمہیں اللہ کے امان میں دیا، سردار جعفری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے نم آواز میں کہا۔ فجر اپنے سر پر چادر اوڑھے ان عورتوں کے ساتھ باہر آئی۔ گھر پہ ایک نظر ڈالی جہاں سب گھر کی دہلیز پر شکستہ حالت لیے کھڑے ہوئے تھے۔ فجر، جعفری ول جعفری، آپ کو سردار اذلان ول سردار حماد کے نکاح میں لیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب پوچھ رہے تھے، لیکن فجر بت بنی بیٹھی تھی۔ وہ اس بات سے قطعی نابلد نہ تھی کہ ایک خون بہا میں آئی ہوئی لڑکی کو کن کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ نکاح کرنا اس کے لیے زہر پینے کے مترادف ہی تھا۔ اس نے اپنی بھاری پلکوں کی جھالر اٹھا کر ایک نظر قاضی صاحب کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں وسیع اذیت کا رنگ دیکھ قاضی صاحب بھی نظریں چرائے تھے۔ بتاؤ بیٹی، قاضی صاحب نے پوچھا، کب قبول ہے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی اور بابا سائیں کا چہرہ لہرایا تھا۔ ان کی سلامتی کے لیے اس نے اس زہر کا کڑوا تریاق پینا ہی تھا۔ اس نے اپنی کپکپاتی ہوئی آواز میں نکاح قبول کیا، مگر اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اپنی زندگی کے نئے مالک کو نہیں دیکھا، اور پھر دوسری طرف سے بھی اسی طرح ایجاب قبول کے مراحل سے گزر کر وہ فجر جعفری سے فجر اذلان بن گئی۔ آج ایک بار پھر ایک بہن قربان ہو گئی تھی۔ جاؤ یہ پہن کر آؤ۔ ایک عورت نے اسے عروسی لباس دیا تھا۔ اس نے پہلے حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا، مگر مرتی کیا نہ کرتی کے مصداق پر عمل پیرا کرتے ہوئے لباس زیبتن کیا تو کچھ عورتیں اسے دلہن کا روپ دینے لگیں۔ وہ نڈھال سا وجود لیے خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب نظر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا، پل بھر کو ٹھٹک گئی۔ وہ خود کو پہچانا بائی، کیا میں یہی ہوں؟ کیا یہ میں ہی ہوں؟ وہ ہلکی سی آواز میں منائی آواز اتنی آہستہ سی کہ اس کے اپنے کانوں تک بھی بمشکل سنائی دی۔ اس زرق برق لباس نے اس کی چھب ہی بدل ڈالی تھی۔
وہ عورتیں اسے اپنے ساتھ لیے کسی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں، وہ اپنا مردہ وجود لیے ان کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ چلو ادھر بیٹھو۔ انہوں نے اس کا لہنگا بستر پر پھیلائے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ جانے کتنی ہی دیر یوں ہی گزر گئی۔ بیڈ پر بیٹھی ہوئی وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جو بڑی ہی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ وہ دیواروں پہ آف وائٹ پینٹ کی ساتھ بلو ٹچ دیا گیا تھا۔ ایک اور دیوار کی جگہ شیشے کی سلائڈنگ ڈور تھا جو بالکنی میں کھلتا تھا، اس پر پینٹ ساتھ دیا گیا تھا اور ڈارک بلو اور آف وائٹ رنگ کے ڈیزائنز پردے بنے ہوئے تھے۔ سارا سامان حویلی کے باقی سامان کی طرح پرانی طرز کے بجائے جدید طرز کا قیمتی اور خوبصورت تھا۔ ہر چیز سے سامنے والے کی پسند اور حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ کنگ سائز بیڈ پر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی تھی۔ دلہن کے روپ میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے ناک اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ خون بہا میں آنے والی لڑکی کے ساتھ ایسا نرم سلوک اور اسے اتنا شاہانہ کمرے میں عزت سے بٹھانے کے پیچھے ان کا کار فرما مقاصد سے الجھتی ہوئی وہ سوچوں کے تانے بانے بننے میں مصروف تھی۔ چہرے پر الجھنوں کے آثار نمایاں تھے۔ شام سے وہ اپنے نازک وجود پر اتنے بھاری کپڑے اور زیور کا بوجھ برداشت کر رہی تھی۔ بھوک تو جیسے مر گئی تھی، اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر چونک کر سیدھی ہو گئی، گھونگھٹ کو اور زیادہ لمبا کھینچ لیا، دایاں ہاتھ دل پر رکھتی بڑھتی اور گھٹتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو کرنے کی جدوجہد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ دروازہ بند کر کے بیڈ کے قریب آیا۔ تم میرے بیڈ پہ کیا کر رہی ہو؟ ایک گرجدار آواز سنائی دی تو فجر نے گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ کوئی ان پڑھ لڑکی نہیں تھی جو یوں کسی سے دب جاتی، خواہ سامنے اس کا نیا مجازی خدا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آنکھیں کھولے اسے تناسر سے دیکھنے لگی۔ میری گڑیا کو دیکھا ہے؟ وہ زمین پہ گری ہوئی ایک گڑیا کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ فجر نے اس کے اشارے کے تعاقب میں دیکھا۔ جب میری گڑیا میری بات نہیں مانتی میں ایسے ہی اس کا بازو توڑ دیتا ہوں یا پھر ٹانگ۔ وہ گھوٹتے ہوئے سخت گیر لہجے میں بولا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کروں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر فجر کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلی۔ اماں سائی نے کہا ہے اب سے تم میری نئی گڑیا ہو۔ وہ پرانی والی تو خراب ہو گئی نا، اب میں تم سے کھیلوں گا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ جیسے وہ اس کے پاس آتا جا رہا تھا فجر اپنا ڈھیلا وجود گھسیٹتی ہوئی بیڈ کے کراؤن سے جا لگی۔ اس کے ہلنے سے اس کی چوڑیاں اور پائل کی جھنکار سے پورا کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ پرشوق نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بستر پر بیٹھا اور فجر کے پاؤں پر بندھی گھنگروں والی پائل کو اپنی انگلی سے کھینچا جو ایک جھٹکے سے کھل کر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ واؤ، یہ کتنی پیاری ہے، اور اس کی آواز بھی۔ وہ اسے اپنے کان کے قریب سے زور زور سے بجانے لگا، ہلانے لگا۔ فجر نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ کیا اس لیے مجھے وہ اپنی قسمت پر ماتم کنا ہوئی اور دھندلائی ہوئی آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو سفید کھدر کی شلوار قمیص پر سادہ واسکٹ پہنے اپنی سحر انگیز شخصیت سے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کا ہنر رکھتا تھا، مگر دماغ سے یہ سوچتے ہی اسے اپنے اعصاب شل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پلیز ریڈرز، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟